آج ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی آیت پیش کرے, میرے کو کیا کو سنا رہا, یہ تو 14.5 سال پہلے نازل ہوئی ہے, یہ کام تو آج کر رہا ہوں میں, یہ آیت مجھ پر کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ ارے ہوگی, کیونکہ یہ آیت ہی ہے, اللہ نے اسی لیے نازل کیا تاکہ اس سے قیامت تک رہنمائی ہو. اس کے حکم میں وہ سارے لوگ آئیں گے جو اس طرح کریں گے. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا, اب یہ آیت تو اس وقت کے زمانے کے چوروں کے لیے ہی نازل ہوئی تھی. کیا آج بھی جو چوری کرے ان پر اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو گویا کہ آج اگر کوئی شخص چوری کرے تو اللہ نے وہ احکامات اسی لیے نازل کیے تھے تاکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے, یہی بولیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو مقید کر دیں, اس کو لمیٹڈ کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کے شان نزول کا مطلب قرآن کے مفہوم کو مقید کرنا بالکل نہیں ہے. قرآن مجید کے شان نزول کا مطلب وہ جہاں جہاں فٹ ہوتی ہے وہاں وہاں فٹ کرنا مقصد ہے. تو جہاں ہمیں ایک مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ شان نزول کا مطلب جہاں جہاں وہ قرآن کی آیت لاگو ہو سکتی ہے, اپلائی ہو سکتی ہے, وہاں وہاں اس کو اپلائی کیا جائے اور کہا جائے کہ آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے, اس کا شان نزول یہی ہے. وہیں پر یہ بات بھی ہمیں خیال رکھنی ہوگی کہ ہر آیت کو اتنا بھی نہ بڑھایا چڑھایا جائے اپنی عقل سے کہ جہاں لاگو نہیں ہوتے وہاں پر لاگو کر دیا جائے. یہ بھی گمراہی ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. قرآن مجید کا معنی اور مفہوم وہی لیا جائے جو قرآن میں ہے, جو قرآن سے قرآن اپنی تشریح و تفسیر بیان کرتا ہے, جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں. اس قسم کا واقعہ قیامت تک کبھی بھی ہو وہ آیت اسی لیے ہوگی, ہے نا. جیسے آج کل انٹرنیٹ پر وغیرہ اور یوٹیوب پہ خاص طور پر بہت سارے قرآن کے بزعم خویش مفسر پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی تشریح اور کیا کیا پتہ نہیں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. ایسے ایسے معنی مفہوم قرآن کی آیت کے نکال دیتے ہیں جو حقیقت میں وہ ہوتے نہیں ہیں, اور کسی کو کسی پر ہی فٹ کر ڈالتے ہیں. کوئی بھی آیت کسی بھی فرقے پر, کسی بھی جماعت پر فٹ کر ڈالتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر ایک شخص کا میں بیان سن رہا تھا, باقاعدہ لائیو دیکھ رہا تھا, جس طرح لائیو سے مراد اسی جگہ پر موجود تھا میں اسی مجلس میں. انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جو منافقوں کے تعلق سے ہے, جس میں ہے کہ یہ ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ کیوں کرتے ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ نہیں کر رہے, ہمارا مقصد تو اصلاح کا ہے. یہ آیت پڑھی اور کہا کہ آیت اصل میں یہ جو نئی جو جماعت نکلی ان کے تعلق سے ہے. بولے ان کو بولتے ہیں کہ فتنہ مت کرو, تو بولتے ہیں ہم فتنہ کا کر رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں. کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر دیا اور وہ آیت وہاں فٹ کر دی. تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب, اگر یہی بات درست ہے, اگر آپ اس آیت کو پڑھ کر کسی ایک جماعت پر فٹ کر سکتے ہیں, یہی اصول وہ بھی اپنا سکتے ہیں. وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بیان کر کر کے لوگ نا فتنہ مچا رہے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میں فتنہ نہیں بلکہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں. یہ ایسا کچھ بھی مفہوم نہیں لینا اپنے من مرضی سے. وہ آیت منافقوں کے تعلق سے, منافق ہی کے تعلق سے ہوگی. ہاں واقعی جس کا فطرہ ظاہر ہو گیا, آپ اس سے بولے تیرا فطرہ ظاہر ہو چکا ہے, تیرے زبانی کہنے سے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں تو بچ نہیں سکتا, تیرا فطرہ ظاہر. جس کا فطرہ ظاہر نہ ہو تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے؟ اور کسی جماعت پر تم یہ الزام اور یہ حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ کسی فرد پر لگا سکتے ہیں. کسی فرد کا فطرہ ظاہر ہو سکتا ہے, کسی جماعت میں کوئی فرد نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی گاؤں میں اگر ایک چور ہو, کیا اس کی سزا پورے گاؤں کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. یہ کہے گا کہ نہیں وہاں تو چور ہوتے ہیں, وہاں تو ایک چور ہے. تو ایک عمل, ایک شخص کے عمل پر حکم لگایا جا سکتا, کسی جماعت پر, کسی فرقے پر پورا حکم نہیں لگایا جا سکتا, اور نہیں لگانا چاہیے. جس طرح ہر فرقے میں, ہر جماعت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو برے لوگوں کی وجہ سے سارے اچھے لوگوں پر کسی قسم میں حکم نہ لگایا جائے. بہرحال بولنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کا جو شان نزول جو ہوتا ہے وہ وہی بیان کیا جائے جو ہو, اور اس مفہوم کے مطابق جو بھی واقعات قیامت تک ہوں گے اسی کے تعلق سے وہ آیت نازل ہوئی, ہم یہ مانیں گے. اور اس کے علاوہ ہم اپنی عقل سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر بیان نہیں کریں گے, کوئی بھی آیت کسی پر بے جا فٹ نہیں کریں گے.
آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو اسی آیت ہی کے تعلق سے ہے، کہ یہ جو حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2358 ہے، اور سنن ابو داؤد 3474 پر بھی ہے، اور یہی حدیث جو ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1595 کے اندر بھی ہے۔ ابا صالح وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں یقول سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکہم ولہم عذاب علیم۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ وہ ویسے جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا تک نہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث کے الفاظ وہ ویسے جیسے آیت نمبر 77 ہے سورہ آل عمران کی۔ آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نمبر 1 کون 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا تک نہیں، نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے؟ نمبر 1 رجل کان لہو فضل ماء بالطریق، ایسا شخص جس کے پاس وافر پانی ہو، ایکسٹرا پانی ہو، زیادہ پانی ہو، اور وہ سفر کر رہا اور چند لوگوں کے ساتھ، خود بھی مسافر ہے اور کسی سفر میں ہے، فمنعه من ابن السبیل، اور جو زیادہ پانی ہے اس سے مسافروں کو روکے تاکہ وہ نہ پی سکے، ایسے شخص طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، نہیں اس کو پاک کرے گا اور نہ ہی